السلام علیکم کلاس 10 انگلش نیو بک یونٹ 6 ڈرگ ایبیوز منشیات کی عادت۔ اس چیپٹر کے اسٹوڈنٹ ہم نے پہلے 5 پیراگراف کی ٹرانسلیشن دیکھ لی تھی پریویس لیکچر میں، تو آج ہم دیکھیں گے پیراگراف 6 سے لے کر 10 تک سارے کے سارے پیراگرافس کی ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے؟ تو پیراگراف نمبر 6 جلدی سے اپنی بکس اوپن کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد کرتے جائیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جسٹ یہ 10 منٹس میں آپ کو جو ہے وہ پانچوں کے پانچوں پیراگراف جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ رٹا نہیں لگواؤں گا، جو ہے وہ کلیئر کنسیپٹ کروں گا انگلش کے ساتھ۔ سیکنڈ، دوسرا یا دوم، ڈرگ ایبیوز افیکٹس اے پرسن بیہیویئر، جو منشیات کی عادت کا منشیات کا استعمال جو ہے انسان کے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اٹ کین کاز موڈ سوئنگز، ڈپریشن، اینگر اینڈ کنفیوژن، اس کے نتیجے میں مزاج میں اتار چڑھاؤ، ذہنی دباؤ، غصہ اور ذہنی الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان میں اس طرح کی عادات ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا جو موڈ ہے وہ سوئنگ ہو سکتا ہے، دباؤ یعنی کہ پریشرائز ہوگا، اینگر غصے میں آئے گا انسان، اور یا پھر ذہنی الجھن کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ مینی پیپل ہو یوز ڈرگز ہیو ٹربل ایٹ اسکول اور ورک، بہت سارے منشیات استعمال کرنے والے بہت سے لوگوں کو اسکول یا کام کی جگہ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ اسکول میں جو ہے وہ ڈرگ کو یوز کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کام کے اوپر ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دے may lose interest in studying or earning a living، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھائی یا روزگار کمانے میں دلچسپی کھو بیٹھیں، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائیں گے کس میں، منشیات میں، کہ ان کی جو کام کی، کاروبار کی اور پڑھائی کی جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ تو یہ پیراگراف نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ 7 والا نکالیں جلدی سے۔ تھرڈ، تیسرا یا سوم، اٹ افیکٹس بوتھ فیملیز اینڈ کمیونٹیز، یہ خاندانوں اور معاشروں دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ڈرگ ایبیوز ہے، منشیات کی عادت ہے، منشیات کا استعمال ہے، یہ دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ خاندانوں پر بھی اور معاشروں پر بھی۔ When someone in a family becomes addicted to drugs, it causes stress and sadness for everyone else، جب خاندان کا کوئی فرد منشیات کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے باقی تمام افراد ذہنی دباؤ اور اداسی کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ منشیات استعمال کرنے والا خود ہی متاثر ہوتا ہے، بلکہ پوری کی پوری فیملی اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈرگ ایبیوز آلسو لیڈس ٹو کرائمز، ایکسیڈنٹس اینڈ وائلنس ان دا سوسائٹی، منشیات کا استعمال معاشرے میں جرائم، حادثات اور تشدد کا باعث بھی بنتا ہے۔ یعنی کہ نشے سے معاشرے میں جرائم پھیلتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ڈرگ استعمال کرنے کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پیپل میں انوالو ان دا ایکٹ آف دی تھیفٹ اینڈ رابری اور ہرٹ ادرس ٹو گیٹ منی فار ڈرگس، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ منشیات کے حصول کے لیے رقم حاصل کرنے کی خاطر چوری اور ڈکیتی جیسے جرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کو منشیات کی عادت ہو گئی ہے وہ چوری جیسے یا ڈکیتی جیسے جرم میں ملوث ہو جائیں گے، تاکہ ان کو پیسے ملیں، اور پیسے ملنے کے بعد چاہے ان کو کسی کو مارنا ہی پڑے، نقصان پہنچا کے پیسے ملیں، تو وہ اپنی ڈرگز حاصل کرنے کے لیے، منشیات حاصل کرنے کے لیے وہ پیسے حاصل کریں گے، تاکہ ان کی ضرورت جو عادت بن چکی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ دس کریٹس فیئر اینڈ انسیکیورٹی ان کمیونٹیز، اس صورتحال سے معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ معاشرے میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو خوف، حراست پیدا کرتا ہے، اینڈ انسیکیورٹی، لوگ جو ہے وہ خود کو تحفظ نہیں سمجھتے، محفوظ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ پیراگراف 7 بھی ہو گیا، اب 8 نکالیں۔ One of the most worrying things is that many drug users are young people، جی اسٹوڈنٹ یہ سب سے زیادہ تشویشناک اور سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ یعنی کہ جو ہمارا نوجوان سرمایہ ہے وہ اس لت میں لگا ہوا ہے، اس عادت میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسلیں آئندہ آنے والی برباد ہو رہی ہیں۔
ٹینیجرز اینڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آر اسپیشلی ایٹ رسک. خاص طور پر نو عمر اور یونیورسٹی کے طلباء اس خطرے کی زد میں ہیں. یعنی کہ اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ابھی نئے نئے جوان ہو رہے ہیں یا پھر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہے. Some students start using drugs at parties or with friends thinking it is fun. بہت سارے طلباء، صرف کچھ کی میں بات نہیں کر رہا، بہت سارے طلباء جو ہیں وہ محض صرف اس لیے تفریح کی خاطر پارٹیوں میں یا دوستوں کے ساتھ منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. یعنی مذاق مذاق میں ایک دوست نے سگریٹ لگائی ہے منشیات والی، ہیروئن والی، چرس والی، دوسرا دوسرے کو کہے گا بھائی تو بھی لگا لے، وہ کہے گا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں. مذاق مذاق میں جو ہے وہ 1 سے 2، 2 سے 3 ایک دن آتا ہے کہ وہ پکے عادی بن جاتے ہیں دوستوں کی وجہ سے ہی. ٹھیک ہے. بٹ لیٹر، لیکن بعد میں دے بیکم اڈکٹیڈ اینڈ کین ناٹ اسٹاپ. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ نہیں پاتے. ٹھیک ہے. کین ناٹ اسٹاپ، اور اسے چھوڑ نہیں پاتے. تو اس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں ڈرگز کے، اور ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ منشیات پرووائڈ کرنے والے بن جاتے ہیں. دس ڈیمیج دیئر ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ فیوچر. اس سے ان کی تعلیم، صحت اور مستقبل کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی کہ ڈرگ استعمال کرنے سے صرف ان کی صحت ہی خراب نہیں ہوتی، ان کی تعلیم بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ ایک گھر کو چلا رہے ہیں تو وہ بھی ذمہ داری سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں رہتی. اینڈ فیوچر، اور ان کا مستقبل مکمل طور پر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسکولز اینڈ کالجز آر ناؤ بیکمنگ مور اویئر آف دس ایشو. اب اسکول اور کالج بھی اس مسئلے سے زیادہ آگاہ ہو رہے ہیں. یعنی کہ اب جو ہے اسکولوں نے جو ہے وہ اس کو سیریس لینا شروع کر دیا ہے. اگر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ اسکولوں میں اب کتنا زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویو وغیرہ کے نشے جو ہیں وہ اس طرح کی استعمال کر رہے ہیں. بچے وہ ان کو اپنا جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا، جبکہ وہ لنگ کینسر، اسی طرح جو ہے وہ دمہ وغیرہ، یعنی کہ ریسپیریٹری ڈیزیزز کی طرف جاتا ہے انسان. They are also starting awareness programs to protect students. وہ طلبہ کے تحفظ کے لیے آگاہی مہمات بھی شروع کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ ایسی مہمات شروع کروا رہے ہیں، ایسی مہمیں چلا رہے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، تاکہ بچوں کو آگاہی ہو اور وہ اس نشے جیسی عادت سے بچ سکیں، خود کو محفوظ کر سکیں. کلیئر ہوا اسٹوڈنٹ؟ جی 9 تک پیراگراف ہم نے کر لیے ہیں آج کے لیکچر کا، اور 10واں پیراگراف ہے لاسٹ ہمارا. ٹھیک ہے. دی گورنمنٹ از ٹیکنگ اسٹیپس ٹو فائٹ ڈرگ ایبیوز. حکومت منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے. یعنی کہ اب جو ہے وہ گورنمنٹ بھی ایکشن لے رہی ہے کہ منشیات کی روک تھام کی جائے. دی اینٹی نارکوٹکس فورس ورکس ٹو اسٹاپ دا اسمگلنگ اینڈ سیل فار انلیگل ڈرگس. جو اینٹی نارکوٹکس ادارہ ہے پاکستان کا، غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت کو روکنے کے لیے کام کرتی ہے. یعنی کہ اینٹی نارکوٹکس کیا کرتی ہے، اگر کسی بھی جگہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ اسمگلنگ یا پھر منشیات کو سیل کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس. دی گورنمنٹ آلسو رنز اویئرنیس کمپینز ان اسکولز، کالجز اینڈ آن ٹیلی ویژن ٹو ایجوکیٹ دا پیپل اباؤٹ دا ڈینجرز آف ڈرگس. حکومت لوگوں کو منشیات کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے اسکولوں، کالجوں اور ٹی وی پر آگاہی مہمات بھی چلاتی ہے. یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے، لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہ منشیات سے بچنا ہے. لوگ جو ہیں اس چیز کو جو ہے وہ مزاح سمجھتے ہیں، وہ اتنا سیریس نہیں لیتے. ان کے جو ہیں وہ بچے، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کو تباہ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو اب سیریس لے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ تو پیراگراف نمبر 10 تک ٹرانسلیشن ہم نے کر لی ہے. باقی پیراگراف جو رہ گئے انشاءاللہ ابھی لاسٹ لیکچر میں ہم اس کو مکمل کر کے اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. اب اسٹوڈنٹ آپ کو جتنا آسان کر کے میں نے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کروائی ہے نا، پہلے 5 چیپٹرز ان کی ٹرانسلیشن بھی اسی طرح سے آپ کو اس چینل کے اوپر ملے گی. آپ پلے لسٹ اسی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ساری کی ساری کلاس 10 کی انگلش کی پلے لسٹ ہے.
اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ آپ کو پہلے 5 چیپٹرز کے ایکسرسائز کے کویشچن آنسر یا MCQs چاہیے تو آپ اسی چینل کی اسی پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو جو ہیں وہ ایکسرسائزز کے MCQs اور ایکسرسائز کے کویشچن آنسر اتنے شارٹ کویشچن اسٹوڈنٹ آپ کو لرنر پر کسی پائلٹ پر کسی بھی ہیلپنگ بک میں نہیں ملیں گے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جتنے آسان شارٹ کویشچن میں نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. آپ کے لیے ہیلپ فل تھی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر آپ تک جو ہے وہ اس طرح کے لیکچر پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.